السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل صحت ہی زندگی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ چند قیمتی باتیں شیئر کریں گے جو کہ ہر انسان کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہیں۔ تو قیمتی باتیں بتانے سے پہلے میری تمام نئے آنے والے معزز ناظرین و سامعین سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی ہمارا چینل صحت ہی زندگی ہے کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں تاکہ پوری انسانیت اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو ایک دوسرے کے لیے فائدہ پہنچانے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، تو اس لیے آپ کو جو اچھی باتیں آپ کو محسوس ہوں وہ دوسروں تک پہنچائیں تاکہ پوری انسانیت اس سے فائدہ حاصل کرے۔ کوئی بھی اچھی چیز ملے تو دوسروں تک پہنچانا ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم آج آپ کے ساتھ بہت ہی قیمتی باتیں شیئر کریں گے جو کہ ہر انسان کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو برائے مہربانی کر کے ہماری ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں اور کوئی اچھا سا کمنٹ بھی کر دیا کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ تو ناظرین و سامعین کرام، آج ہم نماز سے شروع بات کرتے ہیں۔ نماز اتنی لمبی پڑھا کریں جتنی لمبی راتیں ہیں۔ اتنی لمبی راتوں کے باوجود اگر فجر کی نماز نصیب نہیں ہوتی تو یہ اللہ تعالیٰ سے تعلقات خراب ہونے کی وجہ ہے۔ ہم کو اپنے رب، اپنے مالک کو راضی کرنا چاہیے۔ اگر آپ اپنے خالق کو، مالک کو، رازق کو، جو رزق دینے والا ہے، عزت دینے والا ہے، ذلت سے بچانے والا ہے، اس کو ہمیں خوش کرنا چاہیے، کیونکہ ہم دنیا میں جو ہم پر احسان کرتا ہے ہم اس کے تو بہت اس کا جو دنیا میں ہمیں انسان فائدہ پہنچاتا ہے اس کے تو ہم احسان مند اور بہت شکر گزار ساری زندگی رہتے ہیں، لیکن جو اللہ رب العالمین ہے، ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ہماری مشکلیں آسان کرنے والا ہے، اس کا بھی ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکر ادا کرنے کے کافی سارے طریقے ہیں، جیسا کہ الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا اور ماں باپ کی عزت کرنا اور 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنا۔ اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی دنیا کے اندر آپ کامیاب اور آخرت کے اندر بھی کامیاب۔ ساری دنیا کی عزتیں اللہ تبارک و تعالی آپ پر اپنی رحمت کے ساتھ نازل فرمائیں گے۔ تو اس لیے اب مجھے نعت کے چند اشعار ذہن پر آئے ہیں، میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ بات ہو رہی تھی عزت اور ذلت کی، تو ایک شاعر نے بہت ہی خوبصورت کلام کہا ہے، وہ کہتا ہے: نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتہ، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتہ، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ، اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ،
وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ اللہ تعالی ہمیں 5 وقت کا سچا اور پکا نمازی بنائے۔ آمین ثم آمین۔ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ تعالی دنیا کی تمام محتاجیاں پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ طویل ہے مسافت مگر منزل کا یقین ہے، آزمائش سخت ہے مگر وہ بھی تو رحیم ہے۔ مجھے راستوں سے مت ڈراؤ اے دنیا والوں، مجھے راستوں سے مت ڈراؤ اے دنیا والوں، میں جس کی آس پر ہوں وہ رب کریم ہے۔ یہ آپ کے ساتھ میں نے اس لیے بات شیئر کی ہے کہ پھر وہی بات وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اللہ کریم پر یقین کرتے ہوئے آپ اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو جلد آپ کی منزل مل جائے گی، بس کوشش آپ کی، رحمت اللہ کی۔ میں دوستوں سے مؤدبانہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کسی میں کوئی بھی عیب دیکھیں تو اسے خود کو کہیں، کسی اور سے نہ کہیں۔ یہ میں آپ کو تھوڑی سی مثال دے کر سمجھاتا ہوں۔ جب آپ مجھ میں کوئی عیب دیکھو تو مجھ سے ہی کہو، کسی اور کو نہیں۔ مجھ سے کہو گے تو وہ نصیحت کہلائے گی اور اجر لکھا جائے گا، اگر کسی اور سے کہو گے تو وہ غیبت کہلائے گی اور گناہ لکھا جائے گا، آپ کی نیکیاں بھی کٹیں گی اور گناہ الگ رہا۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو کسی اپنے دوست سے، کسی سے بھی کوئی گیلا شکوہ ہو تو بجائے دوسروں سے کہنے کے خود اسے کہیں، تاکہ وہ آپ سے ناراض بھی نہ ہو اور اس کو نصیحت بھی ہو جائے اور آپ کا کام بھی ہو جائے۔ اگر آپ کسی اور سے کہیں گے تو وہ غیبت بھی ہوگی اور آپ کا دوست جو ہے وہ بھی ناراض ہوگا، کہے گا یار یہ مجھے کہہ لیتا، کسی اور سے نہ کہتا۔ اس لیے اس سے خود سے کہیں، کسی اور سے یہ بات نہ کریں۔ میری ماں اکثر کہا کرتی تھی، بیٹا دعا کرنا کہ شوہر آنکھوں والا ہو۔ یہ عورت کی مثال دے رہا ہوں۔ ایک عورت اپنی بیٹی سے کہا کرتی تھی کہ بیٹا دعا کرنا کہ شوہر آنکھوں والا ہو، جو دیکھ سکے تمہارے دکھ، تمہاری خوشی، تمہارا ہنسنا اور رونا۔ بہت سے لوگ آنکھوں والے ہوتے ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتے۔ صرف 2 لوگ آپ کو صحیح طرح سمجھ سکتے ہیں، ایک وہ جو آپ کے حالات سے گزرا ہو اور دوسرا وہ جس کو آپ سے شدید محبت ہو۔ ان 2 کے علاوہ آپ کو صحیح طرح کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا، یا پھر آپ کے ماں باپ آپ کو صحیح طرح سمجھ سکتے ہیں، جنہوں نے آپ کو بچپن سے پالا ہے، آپ کی ہر رگ رگ سے واقف ہیں۔ تو اس لیے آپ اپنے پیاروں سے، اپنے چاہنے والوں سے شدید محبت رکھیں، کسی سے لڑائی جھگڑا مت کریں، اور اگر کوئی آپ سے کچھ کر جائے تو درگزر کرنا سیکھیں۔ درگزر کرنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آج کی میری یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، اللہ حافظ۔